السلام علیکم، میں صوفیزہ مجھ اسلام اور میرے پاس یہ تذکرۃ الاولیاء کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں جو ٹاپک ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گی۔ ٹاپک کا نام ہے حضرت ابو محمد زریری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف: آپ ممتاز روزگار بزرگوں میں سے ہوئے اور آپ کو ظاہری و باطنی علوم پر مکمل دسترس حاصل تھی۔ آداب طریقت سے بخوبی واقفیت کے بنا پر آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ادب الہی کی وجہ سے کبھی خلوت میں بھی پاؤں نہیں پھیلائے۔ آپ حضرت عبداللہ تستری کی صحبت سے فیضیاب ہوئے۔ حالات: مکہ معظمہ کے دوران قیام مکمل 1 سال تک محض عظمت کعبہ کی وجہ سے نہ تو کبھی آپ نے دیوار سے ٹیک لگائی، نہ کسی سے بات کی اور نہ کبھی سوئے۔ اور جب ابو بکر قطانی نے سوال کیا کہ آپ یہ مشقتیں کیوں کر برداشت کر لیتے ہیں، فرمایا کہ میرے صدیق باطنی نے میری قوت ظاہری کو یہ قوت برداشت عطا کر دی ہے۔ مشہور ہے کہ آپ کی وفات کے بعد حضرت جنید بغدادی کو آپ کا جانشین مقرر کر دیا گیا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ کوئی شخص نماز عصر کے وقت بال بکھرائے اور برہنہ پا آیا اور وضو کر کے نماز عصر ادا کرنے کے بعد نماز مغرب تک سر جھکائے بیٹھا رہا۔ پھر جب میں نے نماز مغرب شروع کی تو وہ بھی نماز پڑھ کر پھر سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ اتفاق سے اسی رات خلیفہ صوفیہ کے ہاں صوفیہ کی دعوت تھی، اور جب اس شخص سے دعوت میں چلنے کے لیے کہا گیا تو اس نے جواب دیا کہ مجھے خلیفہ صوفیہ سے کوئی سروکار نہیں، لیکن اگر تم مناسب تصور کرو تو میرے لیے تھوڑا سا حلوہ لیتے آنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو غیر مسلم خیال کرتے ہوئے اس کے جانب توجہ نہیں کی، اور جب دعوت میں واپسی پر دیکھا تو پہلی ہی سے حالت میں سر جھکائے بیٹھا ہوا ہے۔ پھر اسی شب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دائیں بائیں جانب حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ ہیں، اور ان کے علاوہ 20,100 انبیاء کرام اور بھی ہیں۔ لیکن جب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا تو آپ نے منہ پھیر لیا، اور جب میں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ ہمارے ایک محبوب نے تجھ سے حلوہ طلب کیا، لیکن تو نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ اس خواب کے بعد جب میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ وہ شخص خانقاہ سے باہر نکل کر آ رہا ہے، اور جب میں نے آواز دے کر کہا کہ ٹھہر جاؤ، میں ابھی تمہارے خدمت میں حلوہ پیش کرتا ہوں، تو اس نے جواب دیا کہ 20,100 انبیاء کی سفارش کے بعد اب تجھے حلوے کا خیال آیا، اس سے پہلے یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ یہ سن کر وہ نہ جانے کس طرف کو نکل گیا، اور تلاش بسیار کے باوجود آج تک اسے نہیں پا سکا۔ بغداد کی جامع مسجد میں ایک ایسے بزرگ قیام پذیر تھے جو سدا ایک ہی لباس جیب تن کیے رہتے تھے، اور آپ نے جب وجہ پوچھی تو بتایا کہ میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ ایک جماعت نہایت نفیس لباس میں ملبوس جنت میں دسترخوان پر بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن جب میں بھی وہاں بیٹھ گیا تو ایک فرشتے نے کھینچ کر مجھے اٹھاتے ہوئے کہا کہ تو اس جگہ بیٹھنے کے قابل نہیں، کیونکہ یہ سب وہ بندے ہیں جنہوں نے تا حیات ایک ہی لباس استعمال کیا ہے۔ چنانچہ اس دن سے میں نے بھی ایک لباس کے سوا کبھی دوسرا لباس نہیں پہنا۔ اقوال زریں: دوران وعظ کسی نوجوان نے آپ سے عرض کیا کہ دعا فرمائیے کہ میرا دل غم گشتہ واپس مل جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم لوگ تو خود ہی اسی مرض میں گرفتار ہیں۔ فرمایا کہ عہد گزشتہ میں معاملہ دین پر موقوف تھا، دوسرے دور میں وفا پر، تیسرے دور میں مروت پر، اور چوتھے دور میں حیا پر تھا، لیکن اب تو نہ دین ہے، نہ حیا ہے، نہ وفا ہے، نہ مروت ہے، بلکہ سب کا معاملہ ہیبت پر موقوف ہے۔ فرمایا کہ قلب کا حقیقی فعل قربت الہی اور اس کی صفتوں کا مشاہدہ ہے۔ فرمایا کہ اتباع نفس کرنے والا قیدی ہے۔ پھر فرمایا کہ راحت نفس کے معاملے میں نعمت و محنت میں تفریق نہ کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ شجر یقین کا ثمر اخلاص ہے اور رشک کا ثمرہ ریا ہے۔ فرمایا کہ افضل ترین شکر یہ ہے کہ بندہ خود کو ادائیگی شکر سے عاجز تصور کرتا رہے۔ پھر فرمایا
فرمایا کہ عام بندوں کی لڑائی نفس سے اور ابدالین کی جنگ فکر سے اور زاہدین کی جنگ شہوت سے اور تائب کی جنگ لغزشوں سے اور مریدین کی جنگ لذات سے ہوتی ہے۔ فرمایا کہ سلامتی ایمان، درستی جسم اور ثمرہ دین 3 چیزوں پر موقوف ہے۔ اول کفایت سے کام لینا، دوم نواحی سے احتراز کرنا اور سوم کم غذا کھانا، اس لیے کہ کفایت کو درستی باطن کا باعث ہوتی ہے اور نواحی سے کنارہ کشی نور باطن کا سبب بنتی ہے اور قلت غذا نفس کو مشقت برداشت کرنے کے قابل بنا دیتی ہے۔ فرمایا کہ مشاہدہ اصول سماعت فروع پر مبنی ہے اور فروع کی دوستی موقوف ہے مطابقت اصول پر، اور جب تک اس شے کو معظم نہ سمجھا جائے جس کی تعظیم اللہ تعالیٰ نے کی ہو، اس وقت تک اصول و مشاہدہ کا راستہ نہیں مل سکتا۔ فرمایا کہ انوار الہی سے زندہ رہنے والوں کو کبھی موت نہیں آتی۔ فرمایا کہ عارفین شروع سے ہی خدا کو یاد کرتے ہیں اور عام لوگ صرف تکلیف میں یاد کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق سے حق کا مشاہدہ فرمایا تو حق کے ساتھ حق کے ذریعے زمان و مکان سے بقا حاصل کر لی، کیونکہ آپ کو وہ حضوری حاصل ہو گئی ہے کہ اوصاف خداوندی میں گم ہو کر زمان و مکان سے بے نیاز ہو گئے۔